ڈریں، ان کے غیظ و غضب سے ڈریں. ابھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. عوام جب فاقوں پر آتی ہے، بھوک پر آتی ہے، تو عوام جب نکلے گی تو غیظ و غضب سے ڈریں. یہ نواز شریف صاحب کا اور ان کی پارٹی والوں کا جو لندن میں سواگت ہو رہا ہے، جس طرح سے پاکستانی جو ہے وہاں باسی جو رہنے والے ہیں، وہ جس انداز سے آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، چور 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 کے جس طرح ان کے پیچھے جو ہے وہ نعرے لگتے ہیں، اور جس طرح سے وہ چھپ چھپا کر منہ چھپا کر اور بھاگتے ہیں وہاں سے. چلیں، خوش فہمی ہے، ان کی حکومت ہوتی ہے تو میونسپل کمیٹی کے جو ہے ملازم بھی ہوتے ہیں، اور سارے جو ہے ان کے سرکاری جو بیچارے چھوٹے عہدیدار ہوتے ہیں، ان ساروں کو وہ پکڑ کے تو وہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور ان کا جو ہے استقبالیہ ہو جاتا ہے. آئیں تو صحیح نا، تشریف لائیں. رانا صاحب کو کہیں ذرا جرت تو کریں. حکومت کی طاقت پر تو آپ سب کچھ کرتے رہے ہو نا. آپ آ کے ذرا دیکھو. اگرچہ پیپلز پارٹی کا یہی ماننا ہے کہ ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور ابھی بھی کوئی تو لاڈلا ہے جس کو جو ہے کبھی لندن سے، کبھی دبئی سے، اور کبھی اس طرح سے میڈیا پر اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے جیسے پاپائے روم ہی وہی ہیں. حالانکہ ایک سزا یافتہ مفرور شخص جو ہے، اس کو تو اس طرح سے اس کے ساتھ لگنا بھی جرم ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے دکھا رہے ہیں جیسے وہ کوئی فاتح اعظم تشریف لا رہے ہیں یا بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. سو رانا صاحب کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. اول تو محترم نواز شریف صاحب آئیں گے ہی نہیں. اگر وہ 16 مہینے اپنے بھائی صاحب کی بادشاہت میں نہیں تشریف لا سکے، اور وہ بھائی صاحب نے بھی ایسا ان کے ساتھ جو ہے ہاتھ کھیلا ہے کہ اپنے کیس تو ختم کروا لیے، اپنے بیٹے شہباز کے بھی ختم کروا لیے، اپنے بیٹے سلمان کے بھی ختم کروا لیے، لیکن بھائی صاحب کے ختم نہیں کروائے. اب اگر آئیں گے بھی تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب، ان کا سیدھا اڈیالہ جیل میں جانا ہے، ٹھہر چکا ہے جانا، اور وہاں یقیناً جیل والے جو ہیں ان کا استقبال کریں گے، قیدی جو ہیں. سو اگر انہیں یہ شوق ہے تو یہ شوق پورا کر لیں. مگر بھائی صاحب ان کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں. پہلے بھی جب یہ گئے تھے تو انہیں لوگ کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب انہیں معافی مانگ کے گئے تو پیچھے دیکھا تو کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا. اب یہ ایسا جھانسا کھانے والے نہیں ہیں. تو آئیں، بڑے شوق سے آئیں. الیکشن کا آج اعلان کریں بغیر پروٹوکول کے. یہ ذرا بازار میں اور یہ اپنے حلقوں میں جا کے دیکھیں. اگر لوگ انہیں گندے انڈے نہ مارے نا تو آپ جو مرضی کر لیں اور ان کی زبانتیں ضبط ہوں گی. تو اس طرح سے پروپیگنڈا کر کے اور ٹیلی ویژن پر جو ہے اپنا مشتہری منادی کر کے اس طرح سے لوگ ان کو لینے نہیں جائیں گے. سو یہ خاطر جمع ہے. مقتدر حلقوں نے کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی سے منہ پھیر لیا ہے. پنجاب میں محسن نقوی کو آصف زرداری صاحب اپنا بچہ کہتے تھے. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ نے ہائی جیک کر لیا محسن نقوی کو. وہ نواز شریف کو اپنی وفاداریوں کی یقین دہانی کرا رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہا، نون لیگ کو مل رہا ہے. او بھائی، میں تو پہلے دن کہتا تھا کہ مت کرو نون لیگ کے ساتھ. یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں، یہ بھٹو کے قاتل ہیں. ان سے کبھی اچھائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اور آج بلاول چیئرمین کہہ رہا ہے کہ جی جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کا جو ہے آسائش آتی ہے تو ان کا ہاتھ گردن پہ ہوتا ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں. اور میں تو 18 مہینے سے یہی بات کہہ رہا ہوں، اور میں نے تو منع کیا تھا محترم آصف علی زرداری صاحب کو کہ اس کو مت بنانا شہباز شریف کا وزیر. باہر کیف آج انہیں نظر آ رہا ہے. میں جب کہتا تھا 90 دن کے اندر آئینی تقاضا ہے الیکشنز کا، مجھ پہ تنقید ہوتی تھی. آج ساری پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا جو ہے وہ شہباز شریف خود کہتا ہے میں 30 سال سے ان کی آنکھوں کا تارا ہوں. تو لاڈلا کون ہوا؟ شہباز شریف ہوا، نواز شریف ہوا، یا کوئی اور ہوا؟ سو یہ بات چھوڑ دیں. یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں شریف. یہ ہیں ہی ضیاء الحق کی پیداوار ہیں. ان سے کوئی اچھائی کی توقع ہو ہی نہیں سکتی ہے. سو اس لیے ہمارا تو پہلے دن سے یہی تھا. پیپلز پارٹی کا آج موقف فرملی یہ ہو گیا تو اچھی بات ہے، کیونکہ سپیس جو ہے اگر ہم بی ٹیم بن کے کریں گے تو پنجاب میں واقعی ہمارے لیے سپیس جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے. جب آپ نواز شریف کے ان کی جو سارے کرتوت ہیں، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آج اگر میں نے ان کے خلاف نہ کیا، نواز شریف کے خلاف، تو مجھے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. تو یہ دیکھیں اتنی جب آپ نے باتیں کی ہیں تو ان کے ساتھ کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے.
تو انہوں نے ہمیں استعمال کیا, حکومت ان کی آئی, 16 مہینے وہ رہے, وزیر انہوں نے اپنے سارے رکھوا لیے, فواد احمد فواد سے لے کر, چیمہ سے لے کر, توقیر شاہ سے لے کر, یہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے نواز اور شہباز شریف کے, وہ اس وقت وفاقی کابینہ میں ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں سے ہوگی؟ تو پھر تسلسل آ رہا ہے شہباز شریف کی حکومت کا, لیکن پھر بھی نواز شریف نہیں آئے گا, آپ لکھ لیں مجھ سے. سر ایک سوال لاسٹ لیجیے گا سر, حکومت ختم ہو گئی, سارے ملک سے باہر چلے گئے اور وہاں سے بیانات دے رہے کہ اگر دوبارہ موقع ملتے ہم خدمت کریں گے. سر کیا امریکہ اور یورپ کنٹریز میں بھی لیڈر ایسے ہی کرتے, جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ او بھائی, اولادیں ان کی باہر ہیں, کاروبار ان کے باہر ہیں, جائیدادیں ان کی باہر ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی تو 355 روپے تیل ہوا ہے نا, یہ 1000 روپے بھی پیٹرول ہو جائے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں تو سرکاری مراعات ملتی ہیں, اور یہ باہر ان کے تو ڈالر جو ہے اس کی قیمت چڑھ رہی ہے, جو ان کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کی تو جائیدادوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عوام بیچاری سے پوچھو جو اس وقت فاقوں پر آئی ہوئی ہے, ان سے پوچھو 360 روپے تیل ہو گیا ہے, وہ کیسے رکشہ بھی نہیں چلا سکتے, موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتے, ان سے ذرا پوچھیں. جو بجلی کے بل جو ہیں وہ اتنی لمبی لمبی فہرستیں آ رہی ہیں, ان سے پوچھیں ذرا, جو بجلی کے بل جلا رہے ہیں, جس کی 50,000 روپیہ آمدنی ہے اور 40,000 یا 35,000 بل آتا ہے, اس سے پوچھیں ان کو نوابوں کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو اپنے آپ کو مغلیہ شہنشاہ کا وارث سمجھتے ہیں, تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھائی. پاکستان کی عوام ان سے پوچھے گی, ایک دفعہ الیکشن آنے تو دو, ان سے پوچھے گی کہ آپ نے 18 مہینے میں ایک سہولت عوام کو دی ہے, آپ بتا دیں کہ ایک بھی چیز جو آپ نے عوام کے لیے کی ہو, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو عوام کتنی پذیرائی دیتی ہے, اور الیکشنز میں آپ کو کس طرح سے سواگت ہوتا ہے آپ کا. کریں تو صحیح الیکشن. نگران ان کو سہولت کاری نہیں کریں گے, ان کی الیکشن کے اندر نگران ان کی سہولت کاری نہیں کریں گے؟ او بھائی, ایک دفعہ جنرل الیکشن ہونے دو, ایک حلقے میں تو شاید آپ سہولت کاری ہو جاتی ہے, لیکن جب جنرل الیکشن ہوتا ہے 25 کروڑ عوام کا جب آتا ہے, یہ سیاسی عمل کو چلنے دیں, کیونکہ سیاسی عمل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ کنٹرولڈ ہوتی ہے, وہ موب منٹیلٹی نہیں ہوتی ہے, وگرنہ دے ول لنچ یو. یہ جو آپ کا اکنامک یہ اتنا ڈیویڈنٹ ہے کہ آپ کی جو ہے 70% جو ہے آپ کی جو آبادی ہے وہ 30 سال سے کم ہے. یہ ایک نوجوان جو ہے اور طاقتور نوجوان جو ہے, چودھری پرویز الہی کو اٹھا کے اس کو کس طریقے سے جو ہے ایک عدالت سے دوسرے عدالت, ایک شہر سے دوسرے شہر میں اس کو سارے پاکستان میں گھما رہے ہیں. یہ ان کی طاقت ہے اس وقت بیوروکریسی کی. وہ کہتے ہیں کر لو جو ہمارا کرنا ہے, کیونکہ عدالت تو حکم دے سکتی ہے نا, اس پر نفاذ اور عملداری کرنا تو پھر ایگزیکٹو کا کام ہے.